بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ میرے محترم عزیزو، قرآن پاک کو رمضان المبارک کے مہینے سے ایک خاص نسبت اور ایک گہرا تعلق ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے جب رمضان کا تعارف فرمایا تو اسے ماہ نزول قرآن بتلایا، یعنی اس مہینے کو قرآن کے نازل کردہ اس مہینے کو بتایا۔ اور روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اس ماہ مقدس میں نہ صرف یہ کہ قرآن پاک نازل ہوا، بلکہ اس قرآن کے علاوہ جتنی بھی دیگر آسمانی کتابیں ہیں ان کتابوں کا نزول بھی اللہ تبارک و تعالی نے اسی مہینے میں فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کو اپنی وحی اور آسمانی کتابیں نازل کرنے کے لیے منتخب کر رکھا ہے۔ چنانچہ قرآن بھی اسی ماہ میں نازل ہوا، اور ایک روایت منقول ہے کہ حضرت واصلہ ابن نافع سے روایت ہے کہ رسول اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحیفے رمضان کی پہلی تاریخ میں نازل ہوئے، اور تورات 6 رمضان میں نازل ہوئی، اور انجیل 13 رمضان میں نازل ہوئی، اور قرآن پاک 24 رمضان میں نازل ہوا۔ اور ایک دوسری روایت منقول ہے جس کے راوی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ زبور 12 رمضان میں اور انجیل 18 رمضان میں نازل ہوئی۔ حدیث مذکورہ میں پچھلی کتابوں کا نزول جس تاریخ میں ذکر کیا گیا ہے، اسی تاریخ میں وہ کتابیں پوری کی پوری انبیاء کرام پر نازل کر دی گئی تھی۔ لیکن قرآن پاک کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ رمضان کی ایک رات میں پورا کے پورا لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر نازل کیا گیا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کا نزول 23 سال میں جیسے جیسے وقت پڑا ویسے ویسے وہ رفتہ رفتہ نازل ہوتا گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان المبارک میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کریم کا دور فرمایا کرتے تھے۔ بعد میں جب تراویح با جماعت کا سلسلہ شروع ہوا تو یہ تعلق اور گہرا اور پائیدار ہو گیا، اور الحمدللہ اب صرف رمضان المبارک کے مہینے میں جتنا قرآن پاک پڑھا جاتا ہے اور جتنے قرآن مجید جتنا پڑھا جاتا ہے، شاید سال بھر میں بھی اتنا نہ پڑھایا جاتا ہو اور نہ پڑھا جاتا ہو۔ سو اہل اللہ اور شائقین عبادت کے لیے یہ بابرکت مہینہ فضل بہار بن کر آتا ہے، جس میں ہر کوئی بقدر توفیق دامن مراد کو بھر لیتا۔ اور حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تراویح میں قرآن پاک ختم کرنے کی حکمت یہ بیان کرتے ہیں کہ قرآن کا نزول رمضان کے مہینے میں ہوا، پس جو شخص اس میں قرآن ختم کرتا ہے وہ تمام برکات کا وارث ہو جاتا ہے، کیونکہ رمضان کا مہینہ تمام خیر و برکات کا جامع ہے، اور ہر قسم کی خیر و برکتیں جو پورے سال ملتی ہے وہ اس عظیم الشان یعنی رمضان کے مہینے کی برکت سے آتی ہے۔ گویا اس مہینے کی دل جمعی اور ایک سوئی پورے سال کی جمعیت خاطر اور ایک سوئی کا باعث ہوتی ہے، اور اس مہینے کی پراگندگی اور اس مہینے کی بدحالی پورے سال کی بدحالی کا سبب ہوتی ہے۔ اس لیے اس مہینے میں تراویح کا اہتمام
اور خاص طور پر ختم قرآن کا اہتمام ہونا چاہیے۔ بزرگان دین کا تجربہ ہے کہ دل کی صفائی، ایمان کی کیفیات میں زیادتی، روحانیت میں جلا و تازگی اور انسان میں استقامت کی صفات پیدا کرنے میں سب سے زیادہ مؤثر کردار قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ اس لیے سعادت مند حضرات کی زندگی میں تلاوت قرآن کی کثرت اور اس پر استقامت نمایاں طور پر نظر آتی ہے۔ نزول قرآن کے بعد سب سے پہلے قرآن کی آیات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہی کو سنائی جاتی تھی۔ وہ اس سے متاثر ہوتے، اس کے احکام پر عمل کرتے، اسے حفظ کرتے اور اس کی کوشش ہوتی کہ وہ زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص سے ایک موقع پر رسول اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے دریافت کیا کہ میں قرآن مجید کتنے دنوں میں ختم کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 مہینے میں۔ انہوں نے کہا کہ میں اس سے زیادہ پڑھ سکتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 20 دنوں میں ختم کرو۔ انہوں نے عرض کیا کہ میں اس سے زیادہ پڑھ سکتا ہوں، تو آپ نے 15 دنوں میں، پھر 7 دنوں میں ختم کرنے کی اجازت دی۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بار بار اصرار کرنے پر 3 دنوں میں ختم قرآن کی اجازت مرحمت فرمائی۔ حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کی انتہائی خوش الحانی کے ساتھ، بہت اچھی آواز کے ساتھ تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اس وجہ سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ انہوں نے نغمہ وادی عطا کی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک طرح کی بہت اچھی آواز ان کو عطا کی تھی۔ اسی طرح حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا قبیلہ خوش الحان اور ایک اچھی آواز میں قرآن پڑھنے والے، ان کا قبیلہ بہت اچھی آواز میں قرآن اچھی آواز میں پڑھنے والا قبیلہ تھا۔ ایک جنگ کے موقع پر سفر کے دوران پر انہوں نے پڑاؤ ڈال دیا۔ اگلے دن حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگرچہ میں نے دن میں انہیں یہ نہیں دیکھا کہ انہوں نے اپنا پڑاؤ کہاں ڈالا ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ اشعریوں نے کس جگہ اپنے خیمے نصب کیے ہیں، لیکن رات میں ان کی تلاوت قرآن سن کر مجھے ان کے پڑاؤ کا پتہ چل گیا، قیام کا پتہ مجھے چل گیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پورے انہماک سے قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے۔ حضرت صدق اللہ العظیم۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پورے انہماک سے قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے۔ اور دیگر روایات میں منقول ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر دوران تلاوت مسلسل رونے کی وجہ سے نشانات پڑ گئے تھے۔ حضرت عباد ابن حمزہ سے روایت ہے کہ انہوں نے بتایا کہ میں حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی، اور جب وہ سورہ طور کی اس آیت مبارکہ پر پہنچی کہ فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، تو اس پر ٹھہر کر بار بار اسی کو دہرانے لگی اور اللہ تعالیٰ سے عذاب جہنم سے بچانے کی دعا کرنے لگی۔ تو میں نے دیکھا کہ وہ میری طرف متوجہ نہیں ہے، تو میں وہاں سے نکل کر بازار چلا گیا، وہاں اپنی ضرورت پوری کی، اور کچھ دیر کے بعد دوبارہ ان کی خدمت میں پہنچا تو دیکھا وہ اسی آیت کو بار بار پڑھ رہی ہے۔ اور حضرت تمیم داری ایک رات سورہ جاسیہ پڑھتے ہوئے